تو یہ جو ہے نا unnecessary teacher isolation ایک جو ریسرچ میں لفظ ہے unnecessary teacher isolation. خاموخواہ ہمارا استاد تنہائی کی ہاتھوں مرا اچھا ایسا نہیں کہ وہ استاد جس کی ایکسپرٹیز کم ہے وہ خوش ہے, وہ چاہتا ہے جاننا, لیکن کچھ ایک ایسے مسائل آ گئے ہیں جس میں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ کیسے کہوں, مجھے یہ نہیں آتا, اور وہ اگلا جو ہے کہتا ہے میں لو تمہیں بتا کر کے میں نے اپنے لیے مصیبت کر لی. یہ یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی سمجھ سے باہر ہے ویسے یہ چیز کہ فار ایگزامپل میں جب اسٹوڈنٹ تھا جناب ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا تو میرا میتھ کیونکہ بہت اچھا تھا تو میتھ کے ٹیچر کو بعض کا پڑھاتے وقت کوئی چیز پرابلم آ جاتی تھی تو وہ مجھے بلا لیتا. سبحان اللہ. اس نے مطلب کبھی اس میں فیل نہیں کی تھی. اس نے کہا اجازت اٹھو بتاؤ. بالکل کیا پھر میں وہ کلاس کو بتاتا تھا اور اس میں ان کی کوئی عزت میں کمی نہیں ہوتی تھی. وہ بچے سب جانتے تھے زیادہ ریسپیکٹ ہونا چاہیے, زیادہ ریسپیکٹ. ایگزیکٹلی. نہیں جناب یہ ملٹیپل لیولز کے اوپر ابھی جس طرح سے ابھی ہم ٹریفک کی مثال لے لیں, ہماری دیگر زندگی, یہی ایگزیکٹ چیز لائف کی اسکولز کے اندر میں افیکٹو یعنی بیچ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں وہ مل جل کر کام کر کے کولیبریشن کا ایک کلچر کریٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور ایک اچھی خوشخبری کی بات اس میں ایک خوش آئند بات یہ کہ آپ ایک دفعہ کولیبریشن کا کلچر کریٹ کر دیں تو اسکالرز جو اس بات کو ریسرچ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اچھی بات بتاتے ہیں, ایک ایسی لائلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ استاد کہتا ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں تو 2000 روپے زیادہ مل جائیں گے, یہ ساتھی مجھے کہاں ملیں گے. بالکل صحیح. تو جب یہ ساتھ یہ سنگم یہ ملنساری کے ساتھ جب اسکول کے اندر میں اسٹاف رومز میں ایک بھائی چارہ چلے گا تو پھر انٹرا اسکول ایکسلنس کی بات ہو سکتی. بالکل صحیح ہے آپ نے کہا. ایک تو مطلب جب وہ ٹیچر میرے سے کویسچن سالو کرواتا تھا تو اس سے مجھے بھی ایک ایڈوانٹیج ہوا تھا. بالکل میرے اندر ٹیچنگ ہیبٹ بلڈ ہو گئی. کیا بات, ایسے ہی ہے. تو میں تو اس استاد کو ہمیشہ سلوٹ کرتا ہوں ابھی تک. جی بالکل, کہ اس نے مجھے ٹیچر بنا دیا بیسیکلی. بہت میں ٹیچر نہیں تھا. صحیح. تو ایف ایس سی کے بعد میں نے بھی پڑھانا شروع کر دیا اور فزکس کیمسٹری میں تینوں سبجیکٹ میں پڑھاتا تھا. مجھے آل راؤنڈر کہا جاتا. صحیح. تو اس کے بعد میرا یو ای ٹی ایڈمیشن ہو گیا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں وہ اکیڈمی چھوڑ رہا تھا. ٹھیک. تو چھوڑتے سے پہلے میرے ذمہ لگا کہ تینوں ٹیچر جو ہے نا الگ الگ میں فائنل کر کے جاؤں. ٹھیک. تو فزکس کا ہم نے ایک کالج کا بڑا مشہور ٹیچر تھا اس کو بلایا, اس کے ذمہ لگایا. تیسرے دن اسٹوڈنٹ آ کے کہتے ہیں کہ سر ہم نے نہیں پڑھنا. بیسٹ ٹیچر ہم نے آپ کو لا کے دیا, آپ کہہ رہے نہیں پڑھنا. ان کا کہ سر آپ کلاس میں بیٹھے. میں کہا نہیں وہ غلط بات ہے. تو ارینجمنٹ اس طرح ہوا کہ کلاس میں کھڑکی تھی, کھڑکی کے باہر سے کھڑے ہو کے میں نے معائنہ کیا کہ پرابلم کیا ہے. اب جو پرابلم نظر آئی وہ تھی کہ جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بٹوین کمیونیکیشن ہونی چاہیے وہ نہیں. وہ بورڈ کے اوپر کھڑا ہو بولتا جا رہا ہے. تو یہ کمیونیکیشن بٹوین بوتھ انگیجمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری. تو اب دیکھیں آپ نے ایک اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کلاس میں آبزرویشن کا. اگر آج میرا فیملی ڈاکٹر جو مجھے 25 سال سے جانتا ہے, میرے بچوں کے سارے ٹیکے اس نے لگوائے, تمام نزلہ زکام کھانسی بخار کے وقت میں اس کے پاس گیا, سب کو جانتا ہے. اگر وہ مجھے آج سرجری کے لیے کوئی مشورہ دے کہ سر آپ کی سرجری فلاں, تو فوراً میں کہوں گا جی ڈاکٹر صاحب آپ 25 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کے کوالیفیکیشن پہ کوئی حرف نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن میں سیکنڈ اوپینین دوں گا. اور اس بات کو ہرگز وہ برا نہیں مانے گا. وہ کہے گا جی جی سر آپ بالکل, آپ یعنی جس سے چاہیں اس بات کی ٹیسٹ کروا لیں. یعنی کوئی ڈاکٹر کسی دوسرے ڈاکٹر کا سیکنڈ اوپینین کو اپنی حد تک عزت نہیں سمجھتا. کوئی وکیل بھی ایسا نہیں کرتا. استاد کو کیا مصیبت پڑی ہوئی جو اس کی کلاس کو آبزرو کرنے کے لیے اتنی پابندی ہو. یہ انتہائی سر یہ بہت سیریس بات. میں سمجھتا ہوں کہ میرے وطن میں ایک بہت بڑا مسئلہ
حل ہو جائے, اگر ہمارا استاد اس بات پر اوپن ہو جائے کہ مجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ کون مہمان آ جا کے مجھے دیکھ رہا ہے, ادارے کا سربراہ ہو, میرے کولیگز ہوں, بچوں کے والدین ہوں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے بگر کلچر, پیچھے 3 خالی کرسیاں ہمیشہ پڑی ہوئی ہوں, کوئی نہ کوئی آن کر کے پیچھے رو میں بیٹھ جائے, 10 منٹ بیٹھے, 15 میں پوری پیریڈ بیٹھے, مجھے اس بات سے فکر ہی نہیں. جب یہ دروازہ ہم کھولیں گے اور جب ناقص استاد بہتر استاد کی عمل کو دیکھے گا, بالکل اس کی ٹریننگ آٹومیٹکلی ہو جائے, تو پھر وہ چینج. تو ہمارا یہ جو وہی اننیسیسری آئسولیشن, یعنی بلا ضرورت ہم نے خامخواہ اپنے آپ کو تنہائی کے حصار میں ایسا ڈالا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ دروازے کھولیں گے نہیں تو نہ ٹیچنگ میں ہم ایز اے پروفیشن عزت کما سکیں گے, اور معاشرے سے جو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہے, تو میں ادباً کہتا ہوں عزت کھوئی ہے سر. بالکل آپ نے صحیح کہا, ورنہ عزت تو ہمیشہ. بالکل عزت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. کریکٹ. اور میرے حساب سے اوپن ہونا چاہیے آپ کو, اور کلاس میں جو ہے نا کوئی بھی آ کے آپ کے جی بالکل, میں تو ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں. کریکٹ. یہ ایک ایکسپیرینس بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا, کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا. اچھا اوکے, تو پروگرام میں ہم نے بریک لینی ہوتی. جی ناظرین, بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گا. اسٹے ٹیونڈ.